بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ نور وحی یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے۔ 11ویں پارے کے پہلے رکوع میں غزوہ تبوک کا ذکر ہوا کہ غزوہ تبوک میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ جس وقت مسلمان واپس مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہے تھے تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ منافقین آ کر آپ کے پاس بہانے بنائیں گے اور کئی تعویلیں کریں گے کہ وہ کیوں آپ کے ساتھ نہیں جا سکے۔ آپ انہیں فرمائیے بہانے مت بناؤ، پھر وہ قسمیں اٹھائیں گے اور قسمیں اٹھا کر آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رہے کہ اللہ رب العالمین ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ دیہاتی کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 99 میں ایمان والے دیہاتیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے قرب اور رسول اللہ علیہ السلام سے دعائیں لینے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ کا قرب ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ دوسرے رکوع میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے جو سب سے پہلے انصار اور مہاجر صحابہ ایمان لائے ان کا ذکر ہوا، والسابقون الاولون، اور ان کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور ان کے لیے ہمیشہ جنت ہوگی، یہ ان کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ آیت نمبر 101 میں مدینہ طیبہ اور گردہ نواح کے منافقین کو عذاب کا ذکر ہوا۔ آیت نمبر 103 میں توبہ کرنے والوں سے صدقات وصول کرنے کا حکم ہوا کہ ان سے صدقات وصول کر کے انہیں پاکیزہ کیجیے اور ان کے لیے برکت کی دعا کیجیے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ آیت نمبر 106 میں ان صحابہ کا ذکر ہوا جو تبوک میں شریک نہ ہو سکے، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربی۔ رسول اللہ علیہ السلام جب واپس آئے تو ان سے آپ نے ناراضگی فرمائی اور پھر ان سے قطع تعلقی کا حکم دیا، یہاں تک کہ ان کے گھر والے، ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ بات تک نہیں کرتی تھی۔ 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہونے کا اعلان اسی آیت میں ہوا۔ آیت نمبر 107 میں منافقین کی جانب سے بنائی جانے والی مسجد کی حقیقت بیان کی گئی کہ وہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ منافقین قسم کر کے کہتے ہم تو بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کو بھی اس مسجد میں آنے کی دعوت دی، لیکن اللہ رب العالمین نے لا تقم فیہ ابدا کہہ کر کے آپ کو منع فرما دیا۔ پھر اس کے بعد قباء کے اندر بننے والی مسجد کا ذکر ہوا۔ قرآن نے اس کی تعریف کی کہ اس کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی، اور پھر قباء والوں کی طہارت کی تعریف بھی کی گئی۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا کہ تم کیسے طہارت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پہلے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں، پھر پانی استعمال کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں ٹوائلٹ پیپر اور پانی دونوں کو جمع کر لینا، آپ اس کی تعبیر سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے 2 مسجدوں کا ذکر کیا، ایک وہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی اور دوسری وہ جو مسجد درار کہلائی، جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی۔ تیسرے رکوع آیت نمبر 111 میں بیت عقبہ ثانیہ کا تذکرہ ہوا اور اسی پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی۔ جس وقت 70 انصار مدینہ طیبہ سے مکہ آئے اور رات کے وقت رسول اللہ علیہ السلام کے دستے مبارک پر بیعت اسلام کی اور رسول اللہ علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت دی، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ان کے جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لینے کا اعلان فرمایا۔ اس میں ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر اہل ایمان کی خوبیاں بیان کی۔ نمبر 1 توبہ کرنے والے، نمبر 2 اللہ کی عبادت کرنے والے، نمبر 3 اللہ کی حمد کرنے والے، نمبر 4 روزہ رکھنے والے، نمبر 5 رکوع کرنے والے،
نمبر 6 سجدہ کرنے والے، نمبر 7 نیکی کا حکم کرنے والے، نمبر 8 برائی سے منع کرنے والے، نمبر 9 اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ ان صفات کے حامل مسلمانوں کو بشارت دی۔ پھر مشرکین کے لیے مغفرت طلب کرنے سے منع کیا، اگرچہ قریبی رشتہ دار بھی ہوں، اور پھر کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے چچا کے لیے مغفرت طلب نہیں کی تھی۔ اللہ کا دستور یہ نہیں ہے کہ کسی کو ہدایت دینے کے بعد اس کو گمراہ کر دے، اور یہ بھی یاد رکھو زندگی اور موت دینے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ مہاجرین و انصار میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ برحمت فرمائی، ان کی توبہ قبول فرمائی۔ آیت نمبر 118 میں تبوک میں 3 مسلمانوں کے شریک نہ ہونے پر قطع تعلقی کے بعد ان کی توبہ کا قبول کا اعلان فرمایا۔ 11ویں پارے کے چوتھے رکوع میں آیت نمبر 119 میں تقوی کا حکم دیا، صادقین کی، سچے لوگوں کی صحبت اور معیت اختیار کرنے کا تقاضا کیا۔ 120 آیت میں اہل مدینہ اور گرد رواں میں رہنے والوں کا تذکرہ ہوا کہ ان کو تبوک میں شریک ہونا چاہیے تھا، ان کو اپنے گھروں میں نہیں رہنا چاہیے تھا۔ اللہ کی راہ میں جانے والوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ راہ خدا میں نکلنے والے تھوڑا یا زیادہ خرچ کریں، اس پر بھی ان کو جزائے خیر عطا کی جاتی ہے۔ آیت نمبر 122 میں کہا گیا کہ ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو دین میں تفقہ حاصل کریں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ نیکی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ دین کی معرفت اور دین کا علم نصیب ہونا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کی علامت ہے۔ 11ویں پارے کے 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد ملتی ہے، اس چیز کا بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی جسے نصرت اور مدد نصیب ہو جائے اسے غیبی طاقت مل جاتی ہے۔ 124 آیت میں بیان ہوا کہ قرآن کی صورتوں کے ساتھ اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن جو دلوں کے بیمار ہیں ان کے ساتھ ان کی گندگی بڑھ جاتی ہے اور کفر کی حالت میں ہی ان کو موت آتی ہے۔ جو لوگ ہر سال 1-2 مرتبہ آزمائش اور ابتلا میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سچے دل سے توبہ کریں اور نصیحت قبول کریں۔ منافقین کی طرف کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو وہ قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ 127 آیت میں کہا گیا کہ منہ پھیرنے والے کے دلوں کو بھی پھیر دیا جاتا ہے۔ آیت 128 میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رفت اور شان کو بیان کیا، وہ مومنوں کے لیے انتہائی مہربان اور رحمت فرمانے والے ہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منہ موڑتے ہیں تو رسول معظم کو ارشاد ہوا کہ آپ فرمائیے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ 6 پارے میں سورہ یونس کا آغاز ہوا۔ 6 رکوع میں سورہ یونس کا آغاز ہوا۔ سورہ یونس مکی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، 109 آیات اور 11 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مقدسہ میں شرک کی مذمت، توحید کے دلائل اور مختلف شبہات کے ازالے کیے گئے۔ قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا کہ وہ شفا، رحمت اور ہدایت ہے۔ موت کے بعد زندگی کا ذکر ہوا، دین حنیف کی عظمت کو بیان کیا اور نفع و نقصان اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ ان سارے عنوانات کو اس سورہ مقدسہ میں بیان کیا گیا۔ سورہ یونس کا آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ ابن عباس کے مطابق یہ اسماء حسنہ ہے۔ آلوسی کے مطابق ان کے معنی اللہ تعالیٰ، رسول کریم علیہ السلام اور اولیاء جانتے ہیں۔ حروف مقطعات کے بعد قرآن کی عظمت بیان ہوئی، اس کے ساتھ اس غلط فہمی کو بھی دور کیا گیا جو کہتے کہ ایک مرد کامل ہی پر وحی نازل ہونی تھی۔ انہیں سمجھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے
کہ غفلت اور بدعقیدگی و بدعملی کی زندگی سے بچا جائے اور ایمان لایا جائے۔ جو ایمان لائیں گے ان کو قادم صدق کی بشارت دی۔ قادم صدق سے مراد اچھی جزا جو کہ قیامت والے دن رسول کریم علیہ السلام کی شفاعت کی صورت میں انسانوں کو نصیب ہوگی۔ معجزات دیکھ کر کفار جادو کا پروپیگنڈا کرتے۔ توحید کے تکوینی دلائل میں بیان ہوا کہ زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا گیا۔ آیت نمبر 3 میں بتوں کو معبود کا درجہ دینے والوں کی تردید کی کہ قیامت میں یہ کوئی سفارش نہ کر پائیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ کے اذن ہی سے سفارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے۔ ایمان والوں کو عدل کے ساتھ اچھی جزا اور کفر کرنے والوں کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ سورج چاند کے طلوع و غروب کی حکمتیں بیان ہوئی۔ نمبر 1، روشنی و نور سے منور کرنا۔ نمبر 2، دن رات کا متعین کرنا۔ نمبر 3، مہینوں اور سالوں کا حساب۔ دن رات سب میں اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں۔ ان سب کو دیکھ کر جو آخرت کو فراموش کرتے ہیں ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہمیشہ کی جنت۔ جنت میں جنتی یہ صدا لگائیں گے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ۔ ان کی دعا یہ ہوگی، سلام، سلامتی ہو۔ آخری پکار الحمدللہ رب العالمین ہوگی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو دہانوں کا رب ہے۔ 11ویں پارے کے 7ویں رکوع میں انسانوں کے غلط کاموں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو سزا عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ اگر انسان کو مصیبت اور تکلیف پہنچے تو آیت 12 نے بیان کیا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پہلوؤں پر لیٹے ہر حالت میں اللہ کو پکارتا ہے اور اس سے مدد طلب کرتا ہے۔ جو ہی اس کی تکلیف اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے تو اس کا رویہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کسی تکلیف میں کسی کو پکارا ہی نہیں۔ اے انسان، تاریخ انسانیت میں غور و فکر کر، کتنی ہی قوموں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا ہے، پھر ان کے بعد ان کے جانشین بنتے ہیں۔ اللہ ان کو بھی دیکھتا ہے کہ وہ کیسے اعمال کرتے ہیں۔ آیات کو جھٹلانے والوں، جان لو یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ ہو سکتی ہے، اور نہ ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 16 میں انہیں کہا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا ایک حصہ تم میں گزارا ہے، ان کے صادق ہونے، ان کے امین ہونے کے باوجود تمہیں عقل نہیں آ رہی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ آیات کو جھٹلانے اور بتوں کی عبادت کرنے والوں کو مہلت ہے، انتظار کرو پھر دیکھو انجام کیا ہوتا ہے۔ 11ویں پارے کے 8ویں رکوع میں آیت 21 میں کہا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تکالیف اور مصائب دور فرماتا ہے پھر بھی لوگ مکر و فریب کرنے لگ جاتے ہیں۔ سمندروں اور خشکیوں میں وہی سیر کرواتا ہے۔ سمندر میں کشتی کو طوفان جکڑ لے تو پھر مخلص ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں کہ آج بچا لے اور نجات دے دے تو تیرا شکر کریں گے، لیکن جب وہ بچا لیتا ہے، نجات دے دیتا ہے تو زمین میں تم ناحق سرکشی کرنے لگتے ہو۔ یاد رکھنا سرکشی کا وبال تم پر ہوگا۔ دنیاوی زندگی کی مثال آسمان سے پانی کی طرح ہے، اس سے کھیتی سیراب ہوتی ہے، پھر ان سے جو غلہ اور فصل برآمد ہوتی ہے اس سے جانور اور انسان سبھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ تمہیں سلامتی اور ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ نیک عمل کرنے والوں کے چہروں پر کوئی ذلت نہ ہوگی اور جنت ان کا مقدر ہوگا۔ برائی کرنے والوں کے لیے عذاب ہوگا اور ان کے چہروں پر کالی رات کی طرح اندھیرے ہوں گے۔ قیامت میں مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے شریک کہاں ہیں؟ ہر شخص کو وہاں وہی ملے گا جس کی اس نے کمائی کی۔ 11ویں پارے کے 9ویں رکوع میں مشرکین کے سامنے چند سوالات رکھیں گے اور توحید کے دلائل کے ذریعے ان کے جوابات بھی دیے گئے۔ محبوب
آپ ان سے پوچھئے، آپ ان کو فرمائیے، زمین و آسمان میں کون تمہیں رزق دیتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ تمہارے کان آنکھ کا مالک کون ہے؟ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ نظام حیات کو کون منظم کرتا ہے؟ جواباً کہیں گے اللہ۔ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے۔ محبوب آپ فرمائیے تو کیا پھر تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ محبوب ان سے پوچھئے کہ کیا تمہارے باطل جو بت ہے، جو تمہارے باطل معبود ہے، کائنات کو بنائے پھر اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ محبوب فرمائیے اللہ ہی نے کائنات پیدا کی، وہی فنا فرمائے گا، اسی کی طرف سب لوٹیں گے۔ پوچھئے ان سے ہدایت کون دیتا ہے، رہنمائی کون کرتا ہے؟ فرمائیے اللہ ہی ہدایت اور رہنمائی کرنے والا ہے، اسی کا حق ہے کہ اس کی پیروی کرو۔ سن لو، قرآن کو وحی کیا گیا ہے، اس میں کائنات کی ہر شے کا علم موجود ہے۔ قرآن کو نہ ماننے والوں، کوئی ایک صورت ہی اس جیسی بنا لاؤ اگر تم میں استطاعت ہے، اگر تم سچے ہو۔ یاد رکھو، ظلم فساد کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بخوبی جانتا ہے۔ 11ویں سپارے کا 10واں رکوع۔ محبوب اگر آپ کو یہ جھٹلا دیں تو ان سے فرمائیے میرے لیے میرے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، تمہارے شرک اور برے اعمال سے میں بیزار ہوں۔ کچھ ظاہری اعتبار سے سنتے اور دیکھتے ہیں، لیکن ان کے دل میں نفرت ہے، فلہذا ان کا آپ کی جانب دیکھنا اور سننا ان کو کوئی فائدہ نہ دے گا۔ ظلم کرنے والوں، آیات کی تکذیب کرنے والوں، تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر قوم کے لیے نبی اور رسول بھیجے، لیکن جب قوم نے رسول کی تکذیب کی تو پھر اس قوم پر عذاب آ گیا۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، نفع و نقصان اسی کی جانب سے ہوتا ہے۔ ہر قوم کو مہلت دی جاتی ہے، پھر اچانک رات یا دن کو ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ یہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا یہ سچ ہے؟ فرمائیے واللہ یہ سچ ہے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ 11ویں پارے کے 11ویں رکوع میں اس بات کا ذکر ہوا کہ ظالم پر جب عذاب آئے تو وہ زمین کی ساری دولت بھی فدیہ کر لے تو پھر بھی اس سے عذاب ٹل نہیں سکتا، عذاب ہی اس کا مقدر ہوگا، اس وقت وہ پچھتائیں گے۔ یاد رکھو، زمین و آسمان اللہ ہی کے لیے ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ پھر قرآن کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے لوگو، قرآن رب کی جانب سے نصیحت ہے، قرآن سینوں کے لیے شفا ہے، قرآن دلوں کے لیے شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے۔ محبوب آپ ان کو فرما دیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آئے تو خوب خوشیوں کا اظہار کرو۔ اللہ کا فضل و رحمت قرآن بھی ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، سو ان کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرو۔ محبوب آپ ان سے پوچھئے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ فرمائیے اللہ ہی دیتا ہے۔ سوچو جھٹلانے والوں کا قیامت میں کیا انجام ہوگا۔ 11ویں پارے کے 12ویں رکوع میں قرآن کریم کا پڑھنا ہو یا دیگر اعمال، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں اور نہ ہی چھپی ہوئی ہے۔ زمین و آسمان کا ذرہ ہو یا کوئی چھوٹی یا بڑی چیز، ہر شے کو قرآن مجید میں واضح اور کھول کر بیان کر دیا گیا۔ دھیان اس بات کی طرف دو، اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف اور حزن نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث ہے جب کوئی شخص کثرت سے نفلی عبادات کرتا ہے تو اللہ کا قرب اسے نصیب ہو جاتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، وہ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، وہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ علیہ السلام نے اللہ کے ولیوں کی یہ نشانی بیان کی، اذا رأوا ذکر اللہ، جب تم ان کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آئے۔
اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ایمان پختہ ہوتا ہے، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بشارت ہے۔ یاد رکھیے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ان العزت للہ، ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ کے سوا اوروں کو پکارنے والوں، ظن و تخمینہ سے کام نہیں چلے گا، وہ اولاد سے پاک ہے۔ اور اللہ پر جھوٹ باندھنے والے کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ 11ویں پارے کے 13ویں رکوع میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوا کہ آپ نے مکہ والوں کو دعوت اسلام دی، مگر وہ شرک اور بتوں سے چمٹے رہے۔ انہیں واقعات سنائے گئے، شاید ان سچے واقعات کو سن کر ان کا دل نرم ہو اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو۔ اس ضمن میں سب سے پہلا واقعہ جس کا ذکر ہوا وہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ آپ نے قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی ترغیب دی اور یہ بات سمجھائی کہ میں تو اسی پر توکل اور بھروسہ کرتا ہوں۔ جب قوم نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ نے کہا میں معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، نبی اور رسول کو جھٹلانے کی بنا پر اس قوم کو غرق کر دیا۔ حضرت نوح اور آپ کے ساتھیوں کو کشتی کے ذریعے نجات دی۔ پھر حضرت نوح کے بعد اور انبیاء کرام کو بھی مبعوث کیا گیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ فرعون کو آپ نے دعوت دی، لیکن وہ معجزات دیکھ کر سرکشی میں مبتلا ہو گیا اور کہنے لگا یہ تو جادو ہے۔ اس نے سارے جادوگروں کو جمع کر لیا اور ان سے کہا کہ اب مقابلہ کرو۔ انہوں نے اپنا جادو ڈالا تو حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا، جس سے تمام جادو کا اثر ختم ہوا۔ اس طرح اللہ رب العالمین حق کو واضح کرتا ہے۔ 11ویں پارے کے 14ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی کا ذکر ہوا کہ ان کی اولادیں ڈرتے ڈرتے مسلمان ہوئی، کیونکہ وہاں فرعون کی بادشاہت تھی۔ بادشاہت کے ساتھ ساتھ اسے خدائی کا دعویٰ بھی تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعوت کو مؤثر فرمایا۔ آپ نے قوم سے کہا کہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ قوم نے عرض کیا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے فتنوں سے محفوظ فرما، ہمیں کافر قوم سے اپنی رحمت سے نجات عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ مصر میں چند گھر قبلہ رو بنائیں اور ان میں نماز قائم کریں۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا فرعون اور اس کی قوم کو تو نے دنیاوی زندگی کی خوب آسائشیں اور خوب مال و دولت دیا۔ آپ نے ان کے لیے دعائے ضرر کی، اللہ نے اسے قبول فرمایا اور ثابت قدمی کی نصیحت کی۔ پھر بنی اسرائیل کو سمندر پار کرنے کا حکم ہوا تو فرعون اور ان کے لشکر کو اس میں غرق کر دیا، اور پھر فرمایا کہ فتنہ و فساد والوں کا انجام یوں ہی ہوتا ہے۔ 11ویں پارے کے 15ویں رکوع میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رزق اور عمدہ ٹھکانے کا ذکر کیا، آیات میں شک نہ کرنے کی نصیحت کی۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا، جب وہ ایمان سے فیض یاب ہوئے تو عذاب دور ہو گیا اور مقررہ مدت تک انہیں دنیاوی زندگی کے لطف سے فیض یاب فرمایا۔ اللہ کے اذن سے ہی ایمان کی دولت ملتی ہے۔ نافرمانی کرنے والوں انتظار کرو، رسولوں پر ایمان لانے والوں اللہ تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ 11ویں پارے کے 16ویں رکوع میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا کہ دین کے بارے میں شک کرنے والوں کو فرمائیے تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ہرگز ان باطل بتوں کی عبادت نہیں کروں گا، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کی عبادت کرتا رہوں گا۔ میں دین حنیف پر ہوں، اور یاد رکھو نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، وہ کسی کو تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور نہیں کر سکتا،
اور وہ کسی کو خیر اور بھلائی پہنچائے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، وہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ محبوب فرمائیے ہدایت رب کی طرف سے ہے، وہی کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ 11ویں پارے کے اختتام میں سورہ ہود کا آغاز ہوا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ والا دن یہ سورہ مقدسہ تلاوت کرتے ہیں۔ 123 آیات اور 10 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوا، پھر قرآن کی عظمت رفت کو بیان کیا، پھر حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، توبہ اختیار کرو، بڑے دن کے عذاب سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ ہر ظاہر و باطن کو خوب جانتا ہے، وہ سینوں میں پوشیدہ ہر شے کو جانتا ہے۔ 11ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ 12ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔